نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، الحمدللہ ہم نے ابھی تک کی 5 کلاسوں میں ذوی الفروز یعنی فکسڈ شیئر والے فکسڈ حصے والے احباب، اشخاص، ان کا ہم نے سلسلہ اور ان کی ترتیب پڑھ لی، ہم نے جان لیا کہ وہ کون ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ذوی الفروز کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے کس کے کیا کیا احوال ہیں، کس کو کس وقت کتنا ملتا ہے، مخارج کی کل تعداد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض مقرر ہیں ان کی تعداد کیا ہے۔ تو ایک نظر اس کو دہرا لیں اور مشق کر لیں۔ مشق کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے استعداد بنے گی، اور آئندہ کا سبق آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرا باب جو ہمارا ہے وہ عصبہ کے بیان میں ہے۔ عصبہ کے بارے میں تو آپ جان ہی چکے ہیں، اور عصبہ کا تذکرہ اوپر گزرا بھی احوال کے ضمن میں، اور عین کا نشان بھی آپ نے دیکھا کہ بھائی عصبہ جو بن رہا ہوتا ہے اس کے آگے عین کا نشان لگ جاتا ہے۔ عصبہ کہتے کسے ہیں؟ تو عصبہ اس کو کہتے ہیں جو ذوی الفروز کا حصہ دینے کے بعد جو حصہ بچ جائے ان کو ملتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہم نے عصبہ کی کچھ یہ چیز دیکھیں۔ ابھی جو عصب یہ باب ہے، اس کے حاصلات تعلم یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ عصبہ کی تعریف، مفہوم، جو ہے پھر اس کی اقسام، پھر عصبہ کی جو ہے وہ قسم، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آج کے اس سبق میں جانیں گے۔ کچھ چیزیں جیسے آخری کی جو 11 12 13 یعنی اس پہ ہم تھوڑا سا مرور کر لیں گے، یعنی تیزی سے بتا دیں گے بھائی یہ یہاں یہ بات ہوتی ہے۔ پھر ظاہر ہے ہمارے ساتھی مطالعے کا بھی ذوق رکھتے ہیں، پھر ان کو کتاب بھی مل جاتی ہے تو اس سے وہ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ شمس الموارث سے۔ باب نمبر 2، عصبات کا بیان۔ بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، بیٹے بھائی کے، پھر چچا، پھر اس کے بیٹے، ان سفل اور ان اعلیٰ، یعنی بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، والد ہے، دادا ہے، بھائی ہے، بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، اور اسی طرح چچا پہ اس کے بیٹے یعنی چچا زاد بھائی، یہ سارے اسبہ میں شامل ہوتے ہیں۔ بعد اصحاب فروض، ان کو ملے گا سارا مال، ان میں پہلا مستحق ہوتا ہے سارے مال کا۔ جو مطلب جو پہلے موجود ہوگا نا اس ایک جماعت کو ملے گا، اگر بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا، بیٹے اگر 10 ہیں تو ہاں 10 کے 10 کو ملے گا جو بچ جائے وہ۔ اور جس کے ساتھ عورت ہو تو وہ بھی عصبہ ہے، پائے گی عورت اکہرا مرد اس سے دوہرا۔ اس کے ساتھ عورت ہے، بیٹے کے ساتھ لڑکی بھی ہے، مؤنث ہے، بیٹی یعنی تو بیٹی بھی عصبہ بن جائے گی، پوتے کے ساتھ پوتی عصبہ بن جائے گی۔ اچھا، ہر جگہ نہیں ہے، باپ دادا میں نہیں ہے، بھائی میں اس طرح ہے، بہن میں ہے، بھائی بہن ہو جاتی ہے یعنی مثلا سگی بہنوں میں، لاتی بہنوں میں بھائی، اللہ سگے بھائی بہن ہے، لاتی بھائی بہن ہے، اس طرح۔ تو یہ انشاءاللہ مزید تفصیل ابھی آ ہی رہی ہے، کہیں دور نہیں ہے، اسی باب میں ہے۔ اب پہلے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ وراثت کی پہلی قسم وراثت بالفرض سے فارغ ہونے کے بعد وراثت کی دوسری قسم وراثت بالتعصیب کا بیان شروع ہوتا ہے۔ کچھ اصطلاحات یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ اس حصے والوں کو عصبہ اور اصحاب التعصیب کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ جو ہے یہاں پر یہ بتا دیا، باندھنا، جوڑنا۔ پھر اصطلاحی تعریف، ایسا وارث جس کا فرض مقرر نہ ہو، ذوی الفروز نہ ہونے کی صورت میں تمام ترکے کا، ذوی الفروز ہونے کی صورت میں بقیہ ترکے کا مستحق ہوگا ہو، ہے نا۔ اور جو ہے ذوی الفروز اور عصبہ میں فرق کیا ہے؟ تو صاحب فرض یعنی ذوی الفروز ذی الفرض کا حصہ طے ہوتا ہے آدھا چوتھائی، اور اس میں کبھی کبھار کمی زیادتی ہو جاتی ہے اول کی وجہ سے، رد کی وجہ سے۔ اور جبکہ عصبہ کا حصہ مقرر نہیں ہوتا، عصبہ اگر اکیلا ہو تو سارا مال لے لیتا ہے، اگر ضعیف فروز کے ساتھ ہو تو جو بچ جاتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور اگر کچھ نہ بچے تو ساقط بھی ہو جاتا ہے اور کسی چیز کا وارث نہیں ہوتا۔ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھ دی ہے۔ عصبہ کی پھر قسمیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، نسبی اور سببیہ۔ نسبی سے مراد یہ خاندان نسل سے تعلق رکھنے والے، اور نسل سے بھی مراد جو ہے نا پدر، والد کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں آ رہے ہیں۔ دیکھا نا، بیٹا، باپ، دادا، چچا، یہ سارے مطلب والد کی طرف سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے یہ جو
नस्ल है वो भी इनसे चला ही है, और जो है विरासत का सिलसिला भी इनसे बांधा है। तो और ताकि फैमिली सिस्टम जो है वो मजबूत हो। और फैमिली सिस्टम सही मानों में जो होता है वो वालिद की तरफ से ही चल रहा होता है। उन्हीं के चचा और ताया और भाई और ये सारे चीज़ें, सारे जो रिश्ते हैं ये बड़े अहम रिश्ते हैं। और इन रिश्तों में ही आदमी को मजबूती पैदा करनी चाहिए, इनको निभा कर, ताकि ये आगे इंसान को ज़िंदगी में काम आए। अच्छा, और दूसरे असबा सबबिया होते हैं। इन असबा नसबिया की फिर तीन सबबिया क्या है, ये गुलाम वगैरह के मुतालिक है। नसबिया की फिर तीन किस्में हैं, बेनफ्सी ही, बगैर ही, मा गैर ही। अच्छा, इसको बिन नफ्स बिल गैर माल गैर भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, असबा बेनफ्सी ही क्या है? असबा बेनफ्सी ही ऐसा मुज़क्कर रिश्तेदार जिसका मैयत के साथ रिश्ता सिर्फ औरत के ज़रिए से ना हो, है ना। मैंने मुन्नस जो है, अब ये बताने का मकसद क्या है, अब यहाँ से कुछ एतराज़ हो रहा है। मुन्नस असबा बेनफ्सी नहीं होता, वालदा है वो असबा बेनफ्सी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो है उसका ताल्लुक मैयत से जो है वो, और मतलब किसी वास्ते से ही नहीं है। और ऐसा मुज़क्कर जिसका रिश्ता सिर्फ औरत के ज़रिए से हो, असबा बेनफ्सी नहीं होता। जैसे उम्मुल अब यानी नाना 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 नवासा, अल्लाह खीफी भाई बहन, जो है ना, इनका जो ताल्लुक जो है, अगरचे ये खुद तो मुज़क्कर है, लेकिन जो है ना औरत के ज़रिए से जो है क्या नाम है, इनका ताल्लुक बन रहा है। तो इसकी वजह से जो है ये सबब नहीं ये असबा नहीं होंगे। अच्छा, जो खुद भी मुज़क्कर और रिश्ता मैयत के साथ या तो बिला वास्ता हो या बिल वास्ता हो, तो सिर्फ मर्द के ज़रिए से हो या मर्द औरत दोनों के ज़रिए से हो, तो वो असबब नफ्सी ही बनेगा। जैसे बेटा, बेटा बिला वास्ता है और अल्लाती भाई है, तो यह यहाँ पे सिर्फ मर्द का वास्ता है। और हकीकी भाई है, तो इसमें मर्द का भी वास्ता है यानी वालिद का, और औरत का भी वास्ता है यानी बहन माँ का वास्ता है। तो है ना, इसी वजह से आदमी का वो सगा भाई है, जो दोनों के वालिद भी है कि वालदा भी है। तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ औरत के ज़रिए से रिश्ता हुआ तो असबाब नफसी नहीं होगा। और जो है और अगर जो है मर्द के ज़रिए से हुआ या मर्द औरत दोनों के ज़रिए से हुआ तो असबाब नफ्स हो जाएगा। इतनी सी बात है। फिर असबाब नफसी के अहकाम क्या हैं? तीन अहकाम हैं। कोई और वारिस ना हो तो असबाब नफ्स सारे माल का मालिक हो जाएगा। जैसे बेटा, अगर असहाब फुरूज भी है तो इनके हिस्से के बाद जो बचता है उसका मालिक हो जाएगा। और अगर असहाब फुरूज हैं और इनके हिस्सों के बाद कुछ नहीं बचता तो वर्सा साकित हो जाएंगे। जो है ना, वर्सा साकित हो जाएगा, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो है असबाब नफ्स। फिर असबाब नफ्स की बेनफ्सी की अकसाम, असनाफ, अकसाम एक ही बात है। चार किस्में हैं: जुज़उल मय्यत, अस्लुल मय्यत, जुज़उ अबिल मय्यत, जुज़उ जद्दिल मय्यत। याद रखें, मय्यत का जुज़, मय्यत का असल, मय्यत के वालिद का जुज़ व मय्यत के दादा का जुज़। ये चार है। मय्यत का जुज़ यानी मय्यत के फ़ुरू, औलाद, बेटा पोता वगैरह, इसको सिनफ अव्वल कहेंगे, किस्म अव्वल कहेंगे, जो चाहें। और नंबर दो, मैयत के उसूल यानी वालिद दादा, ये सिनफ सानी है। फिर नंबर तीन, वा, वालिद के मैयत के वालिद का जुज यानी वालिद का के फुरू कौन से हैं? वालिद जो मैयत के भाई, मैयत के कौन हो जाएंगे? मैयत के बाप के भाई हो जाएंगे, ज़ाहिर है। मैयत के बाप के फुरू कौन होंगे? मैयत के बाप के फुरू जो है उसके भाई होंगे। हाँ, यानी उस मैयत के भाई हो जाएंगे। और उनकी फिर तो इसके ये मैयत के मिसाल है, जैद है, जैद मर गया, उसके वालिद उमर, उमर के अब तीन बच्चे हैं, तीन बेटे हैं। तो तीन बेटे जैद के क्या होंगे? तो एक तो जैद खुद होगा और दो उसके भाई होंगे, ला माला। अच्छा, फिर उनकी औलाद भी इसी में शामिल है, यानी भतीजे। अब मतलब मिसाल, जब अगर भाई ना हो तो भतीजे का फिर हक आता है। फिर नंबर चार पे जो है ना, दादा, या जो है क्या नाम है, जद्द करीब या बईद, यानी दादा या परदादा जो भी हो, उसके फिर जो है क्या नाम है औलाद। और इस तरह ऊपर तक जाओ या नीचे तक जाओ, ये दोनों तरफ जा सकता है। सही ना। तो ये बात हुई कब। अब आपने ये देखा कि अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझाई जाएगी। मैयत के असहाब नफ्स एक से ज़्यादा होते हैं और उनमें कुछ फ़र्क होता है। अब मिसाल है, एक आदमी का इंतकाल हुआ और अब उसका बेटा भी जिंदा है, वालिद भी है, भाई भी है। तो क्या करेंगे? ये तीन सूरतें बता रहे हैं। अब आपके सामने अभी तीन तरह के लोग जिक्र कर रहे हैं कि ये तीन लोग मौजूद हैं। मिसाल है, बेटा, वालिद और भाई, हकीकी भाई, ये तीन लोग मौजूद हैं।
اور ایک صورت نمبر دو یہ ہے کہ والد بھی موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے، اور تیسری صورت یہ کہ حقیقی بھائی بھی ہے موجود ہے اور اللہتی بھائی بھی موجود ہے۔ اب کیا کریں گے؟ یہ سمجھنے سے بھی پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو پہلے تین اسبات ہیں، یعنی نمبر ایک میں جو لکھے ہوئے ہیں، ان میں کیا تینوں اسبا میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جہت عصوبت کا فرق ہے، یعنی پہلا جو ہے نا صنف اول سے ہے، دوسرا صنف ثانی سے ہے، تیسرا صنف ثالث سے ہے۔ پہلا جزء المیت ہے، دوسرا اصل المیت ہے، اور تیسرا جزء اب المیت ہے۔ اچھا، اور جو ہے آ، تو پہلا اقرب ہے، دوسرا ابعد ہے، یعنی پہلے یہ قریب ہے، پھر یہ دور ہے، یہ اس سے بھی دور ہے، صحیح ہے نا؟ یہ اس طرح سے کہلائے گا۔ اور جو دوسری مثال آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی دونوں عصبہ ایک ہی صنف کے ہیں، یعنی جو ہے کیا نام ہے، اصل المیت میں یہ دونوں آتے ہیں، لیکن اب فرق کیا ہے؟ یہ ایک بال واسطہ ہے اور ایک بلا واسطہ ہے۔ ایک والد جو ہے نا وہ بلا واسطہ ہے، اور دادا وہ ہے وہ والد کے واسطے سے ہے۔ تو اس میں ان دونوں کے لیول میں کیا فرق ہے؟ اس لیول کے فرق کو کہتے ہیں درجہ قرابت کا فرق، یعنی ایک بال واسطہ ہے ایک بلا واسطہ ہے، ایک واسطے کے ساتھ ہے تو دوسرا دو واسطوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو فرق کہلائے گا واسطوں کا، یہ کیا کہلائے گا؟ درجہ قرابت کا فرق، واسطوں، معذرت یہ تھوڑا سا کا فرق ہے نا؟ نہیں میں تھوڑا ہاتھ سیٹ نہیں ہے پین پہ ابھی تک۔ اچھا، تیسری مثال کیا ہے؟ سے- اے- م، تیسری مثال میں بھی ایک صنف ہے، اچھا تیسری مثال میں بھی صنف ایک ہے، یعنی صنف کون سی ہے؟ بھائی بھائی کی صنف کون سی ہے؟ تو یہ تیسری صنف ہے، اور درجے میں بھی برابر ہے، کہنے دونوں جو ہے نا جو ہے ایک ہی لیول پر ہیں دونوں، میت کے ابا کے جو ہے نا بیٹے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ایک جو ہے نا دونوں طرف سے رشتہ دار ہے اور دوسرا صرف باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے، صحیح نا؟ تو جو کہتے ہیں کہ ایک حقیقی ہے اور ایک اللہتی ہے، تو اس میں جو فرق ہے یہ کون سا فرق ہے؟ یہ قوت ہے، اس کے بارے میں ہم کہیں گے یہ قوت خرابت کا فرق ہے۔ تو آپ نے تین فرق سیکھ لیے، جہت عصوبت، جو ہے سب سے پہلے کون سا سیکھے؟ درجہ قرابت اور قوت قرابت، یہ تین فرق ہے۔ جس پہ نمبر ایک جہت ہے عصوبت کا فرق، یعنی جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے بیٹا، پھر والد، پھر بھائی۔ پھر درجہ قرابت کا فرق یہ ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے والد پھر دادا، اور جہت قوت قرابت کا یہ ہے کہ پہلے سگا پھر باپ شریک، صحیح نا؟ اچھا، اب متعدد اسبہ کے ہونے کی صورت میں کہیں گے کہ اگر ایک ہی ہے، مثال ہے سارے 10 بیٹے ہیں تو 10 بیٹوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک ہی صنف میں شمار ہو رہے ہیں تو 10 بیٹوں میں ہی سارا تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر فرق یہ آ رہا ہے، ان تینوں قسم کے فرقوں میں سے کوئی فرق آ رہا ہے، تو جو پہلے ہوگا اس کو آپ ترجیح دو گے نا، ایسے ہی ہے نا؟ ہے نا؟ ہے نا؟ اب آپ یہ بات اس میں نے سمجھایا کہ پہلے تو یہ حالت ہے کہ بھائی سب برابر ہیں، پھر تو آپ نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اگر صاحب برابر نہیں ہے تو پھر آپ نے دیکھنا ہوگا کون کس لیول کا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کتاب میں ایک اور انداز سے بھی اس چیز کو ہم نے لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا پوتا، پھر یہ نیچے یہ جو ایرو بنا ہوا ہے نیچے کی طرف، اس کا مطلب ہے نیچے چلے جاؤ، ان سفل، نیچے اولاد در اولاد، اور اوپر کا ایرو جو بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اوپر چلے جاؤ، یعنی والد ہے تو دادا پڑ دادا اس طرف چلے جاؤ۔ پھر بھائی ہے، بھائی کے اندر بھی چار ہے، حقیقی، پھر اللہتی بھائی، پھر بھائی کی اولاد میں حقیقی بھتیجا، پھر اللہتی بھتیجا۔ اس طرح سے آپ نے جو ہے نا اس کا ترجیح دینی ہوگی۔ پھر چچا کے اندر بھی اسی طرح سے عینی، پھر اللہتی، پھر بھتی چچا زاد بھائی بھی عینی پھر اللہتی، اس طرح سے جو ہے نا یہ آپ نے کرنا ہوگا۔ حاصل گفتگو بھی دے دیا بھائی، بیٹے باپ اور دیگر اسباب میں فرق بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بیٹے اور باپ جو ہے نا یہ محروم نہیں ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو جو ہے یہ جب محروم ہی نہیں ہوتے تو جو ہے یہ اسباب جب بنتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کم لیتے ہیں، یہ دبا کے لیتے ہیں کیونکہ باقیوں کو ہٹا کے لیتے ہیں نا۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ سنا ہوگا کہ والد اور دادا کے مسائل میں 4 جگہوں پر فرق آتا ہے، والد اور دادا کے مسائل میں 4 جگہوں پر فرق آتا ہے۔ والد اور دادا کے احوال کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس بات پر جو ہے روشنی ڈالی گئی تھی۔
تو ابھی تھوڑا سا اس کو ہم مزید کھول بھی سکتے ہیں اور کھول کر بھی پرکھ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ جاننا ہے کہ حقیقی اور اللاتی بھائی بہن جو ہے نا باپ کی موجودگی میں ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن دادا کی موجودگی میں اس میں اختلاف ہے۔ مفتبی کال جس پہ یعنی فتویٰ ہوتا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہے نا ساقط وہ اس صورت میں بھی ساقط ہو جائیں گے، لیکن بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک رائے صاحبین کی بھی ہے، امام صاحب کے دونوں شاگردوں کی، امام ابو یوسف اور امام محمد کی، کہ اس صورت میں ان کو ملتا ہے نا۔ وہ اس کو کہتے ہیں مقاسمت الجد، جس کا پورا ایک باب ہے اور اس کو بڑی تفصیل سے آگے بیان کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ثلث الباقی پڑھا تھا نا، ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین، جو ماں کے حوالے میں آپ نے پڑھا تھا، یہ صرف والد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ والد موجود ہے اور جو ہے زوج یا زوجہ میں سے کوئی موجود ہے مرحوم کی نا، تو مرحوم ہے یا مرحومہ ہے جو بھی، مرحوم ہے تو زوجہ ہوگی، مرحومہ ہے تو زوج ہوگا، اور والد ہے۔ اب پھر اس صورت میں جو وراثت ہوگی اس میں ثلث ما بقیہ۔ اب اگر والد کی جگہ دادا ہو تو دادا کی وجہ سے والدہ کا حصہ ثلث ما بقیہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پورا کا پورا ثلث ملے گا، ثلث الکل ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، اس بات کو تھوڑا ذہن نشین رکھ لیں، کر لیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں دادی ساقط ہو جاتی ہے، لیکن دادا کی وجہ سے دادی ساقط نہیں ہوگی، ظاہر ہے ایک ہی لیول پہ ہے نا دونوں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت نے ورثہ میں ایک مول العتاق یعنی جو ہے چھوڑا، آپ نے غلاموں کا مسئلہ ہے کہ باپ چھوڑا، یہ مسئلہ بہرحال اس کو آپ پڑھ لینا، غلاموں کا مسئلہ اپنی بیان کریں گے یہاں پہ۔ اسبہ بغیر ہی جو ہیں میں بتایا کہ تین قسمیں آپ نے پڑھ لی نا، بن نفس، بغیر ہی، ما غیر ہی۔ بن نفس، بالغیر، یہ بغیر ہی، یہ بھی بات سمجھ لی کہ بالغیر بھی کہہ سکتے ہیں اور بغیر ہی بھی کہہ سکتے ہیں، مال غیر۔ تو اب یہ جو ہے نا اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بالغیر کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ عورتیں جن کا فرض نصف یا ثلثان ہے، یعنی بیٹی، پوتی، سگی بہن، اللاتی بہن، اور وہ بھائی کی وجہ سے اسبہ بن جاتی ہیں، وہ اسبہ بغیر ہی بھی ہوتی ہیں، یعنی چار ہیں ظاہر ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ نصف اور ثلثان کا یہ جو نا پانچ ورثہ کا حصہ ہے، چار چار ورثہ کا حصہ ہے، اور وہ یہی ہے، ایسے نا۔ یہیں پہ ان کے نام لکھے ہوئے بھائی، جو میں نے ابھی بتایا۔ اچھا، ان کو بن اسبہ بن نفس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خود اسبہ نہیں ہے لیکن غیر کے واسطے سے اسبہ بن رہی ہیں، ہے نا۔ اچھا، ایک اور آگے ایک بات سمجھ لیں کہ ایسی عورتیں جو ذوی الفروز میں سے نہیں، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبہ نہیں بنتی، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے پھوپھی ہے، وہ چچا کی وجہ سے اسبہ نہیں بن جائے گی، چچا اکیلے اسبہ ہوگا کیونکہ وہ ذوی الفروز میں نہیں ہے نا، اس کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے نا۔ ماں کے لیے بھی نہیں ہے، باپ کی وجہ سے وہ اسبہ نہیں بنتی، لیکن وہ اس کی بہن نہیں ہے۔ یہ بات بھی دیکھنا۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ بھائی ابن الابن یعنی پوتا ہے، اور دوسری طرف بنت الابن پوتی ہے، تو یہ سب اس وقت بنے گی جب یہ دونوں جو ہے نا ایک ہی لیول کے ہوں۔ اگر دو ایک لیول میں قریب ہے دوسرا دور ہے تو وہ نہیں بنیں گے۔ اب بیٹا ہے اور پوتی ہے، تو بیٹے کی وجہ سے پوتی گر گئی، اور پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے، تو پڑ پوتے کی وجہ سے بیٹی پوتی ہے اور پڑ پوتا ہے، تو پوتی کے اثر پہ حصے پہ پڑ پوتے کی وجہ سے کوئی فائدہ اثر نہیں پڑے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ کسی جگہ پر اگر وہ محروم ہو رہی ہو تو اس کو وہ فائدہ پہنچا دے گا، یہ بات ہے۔ یہ بات یہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، تو پر اتنی ہم زیادہ وہ نہیں کرتے۔ اچھا، کچھ چیزیں جب آپ حال احوال کے ضمن میں پڑھتے ہیں تو جب اس کی بات آتی ہے عصبہ کی، تو وہ دوبارہ سے آ جاتی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ پھر آپ آگے منع اور حجب پڑھیں گے تو اس میں پھر سے وہ باتیں کافی باتیں ریپیٹ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ الگ الگ انداز سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں تاکہ انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ کوئی کس صورت میں جو ہے نا اوپر جو ہے فرو بیٹ پوتی پوتا جو ہے وہ پوتی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، جو بتا رہے ہیں جب پڑ پوتا ہو اور اور پوتی ہو تو پھر جو ہے نا اس کو سبب بن جاتی، محرومی سے بچا لیا۔
اس طرح سے جو ہے وہ ایک اور صورت قریب، اس لیے اس کو قریب مبارک کہہ دیا، اس رشتہ دار نے اس کو بچا لیا۔ ایک اور صورت بھی اس کی ہے، یعنی لاتی کے اندر بھی یہی صورت ہے، جب حقیقی بہنوں کو پورا لے رہی ہو تو لاتی کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے، جو ہے وہ لاتی بہن کو بچا لیتا ہے لاتی بھائی۔ پھر اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ آ، جو ہے اس کو جو ہے اگر مرد نہ ہوتا تو عورت کو جو ہے وہ کوئی اچھا مل جاتا، تو اس کو قریب مشؤوم کہہ رہے ہیں، بھائی تم نے میرا حصہ کم کروا دیا بھائی۔ اچھا تو یہ ہے، کچھ مسائل آپ پڑھ لے گا، قریب مشؤوم، قریب مبارک، یہ کچھ ان کے نام والے مسائل ہیں، تو یہ آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ پھر اسباب مع غیر کی طرف آ جائیں، یہ اہم ہے۔ یہ اسبا کی ہم نے تین قسمیں پڑھی: اسبا بالنفس، بالغیر، اور اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ مع الغیر۔ مع الغیر کا خاصہ یہ ہے کہ مع الغیر کا تعلق عورت سے ہے، عورت عورت کو اسبہ بنا رہی ہے، اگرچہ خود اسبہ نہ بن رہی ہو۔ جیسے بیٹی جو ہے وہ بنا دیتی ہے جو ہے نا بہنوں کو اسبہ، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اسبہ مع الغیر، یہ دو ہیں، حقیقی بہن اور اللہتی بہن، یہ دو سب مع الغیر بنتی ہیں۔ لیکن وہ عورت جو اسباب نفسی نہ ہو، اور نہ کہ اور کسی عورت کی وجہ سے اسباب بنے، جیسے اختینی اور اخت اللہ، یہ دو ہیں، ان دو کو بنایا جا سکتا ہے، یہ مونس اولاد کی وجہ سے اسباب بنتی ہے، سے نہ چاہے بیٹی ہو پوتی ہو، ان کو اسباب بنا دیتی ہے۔ یہ سے جو ہے اصحاب الفرائض کا ایک اصول ہے: اجعل الاخواتی مع البنات عصبہ، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبہ بنا دو۔ اس پر احادیث بھی موجود ہیں، اور صحابہ کے اقوال موجود ہیں، اور ان کا عمل موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نسبت کرتے ہوئے وہ عمل کرتے رہے ہیں، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ البتہ یہ جو اجعل الاخوات مع البنات عصبہ جو میں نے پڑھا، اس کو بعض لوگوں نے، بلکہ سراجی جو مشہور کتاب ہے میراث کی، انہوں نے بھی جو ہے نا اس کو حدیث شمار کیا، البتہ یہ حدیث نہیں ہے، صحیح نا؟ پھر اس بالغیر اور مال غیر میں کیا فرق ہے، اور اس کو ایک کو سب بالغیر کہہ رہے ہیں، ایک کو مال غیر کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ جو ہے خود ہی پڑھ لیجیے گا، اتنا تھوڑا سا دلچسپ سا ہے، تو ہم اس میں وقت زیادہ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ ورنہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، بالغیر اور مال غیر کا حکم کیا ہے؟ تو جو ہے سب وہی حکم ہے کہ بھائی اصحاب فرائض کا جمع ہو جائے تو باقی جو باقی رہے اس کے وارث ہو جاتے ہیں، جب فرائض پورا کرنے کے بعد ترکہ ختم ہو جائے تو یہ محروم ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک صورت ہے اس میں نہیں کچھ بچ جاتا ہوتا ہے، تو صحیح نا؟ یہ سارا ملنا اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اکیلا ہو سارا مل جائے گا، یعنی ان کے تین حکم تھے بن نفس کے، اور ان کے جو ہے نا دو حکم، ایک حکم کم ہو گیا، وہ یہ سارا ملنے والا، اور سارا ملنے والا اس لیے کم ہو گیا کہ بھائی ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس میں ان کو سارا ملے، ٹھیک نا؟ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ بیٹی کے ساتھ آتا ہے کوئی، جو ہے کس کے ساتھ آتا ہے، کوئی بھائی کے ساتھ آتا ہے، تو سارا کہاں سے ملے گا اس کو؟ کسی کی وجہ سے بن رہا ہے بھائی، تو اس کو وہ کوئی تو ہوگا نا، سارا کیسے ملے گا اس کو؟ اچھا، آج ایک بڑی اچھی تقسیم کی ہے کرنے والوں نے، اسبہ اور ذوی الفروض ہونے کے اعتبار سے ورثہ کی تقسیم۔ بعض ایسے ورثہ ہوتے ہیں جو صرف ذوی الفروض ہوتے ہیں، وہ 7 ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف اسبہ ہوتے ہیں، وہ 12 ہیں، اور وہ مزید بڑھانا چاہیں نسل در نسل تو پھر تو آپ کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے ان کی تو، اور پھر جو ہے بالفرض وارث ہو، اور کبھی بالفرض وارث ہو، کبھی اسبہ ہوں، اور کبھی دونوں ہوں، وہ دو ہیں، والد اور دادا، کبھی بالفرض وارث ہو یا بالفرض نہیں، ذیل فرض، یا بالفرض، صحیح ہے، بالفرض صحیح ہے، صحیح ہے، جو کبھی بالفرض وارث ہو، یعنی فرض کے ذریعے سے وارث ہو، صحیح ہے نا؟ بالفرض وارث ہو، کبھی اسبہ ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو کبھی ذیل فرض ہو، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک آئیڈیا آ رہا ہے، کتاب اب ہمارے ہاتھ میں ہے، مصنف خود ہیں، تو ظاہر ہے کہ جس طرح چاہے بالفرض وارث ہو کہہ دو، یا کبھی کبھی ذیل فرض ہو، اور کبھی بھائی صحیح ہے نا؟ جو کبھی ذیل فرض ہو اور کبھی اسبہ ہو، لیکن کبھی دونوں نہ ہو، بیٹی پوتا سگی بہن اور باپ شری بہن، یہ یا تو ذیل فرض ہوگا یا اسبہ ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتا، تو یہ سارے آپ نے پڑھ لیے بھائی۔ ایک منٹ اس کو ڈیلیٹ تو کروں۔ ہاں جی، واٹس نیکسٹ؟ آگے کیا ہے بھائی؟ عصبات کے وارث بننے کے متعلق چند اہم قواعد، یہ بھی بہت جو ہے وہ فرائض موجود ہیں، تو پہلے ذیل فرض کا حصہ دے دو جو بچ جائے، یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں، ایک سے زیادہ ہونے کے
صورت میں یہ ہوگا، کر جہت و صوبت پھر قوت، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، یہ سارا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ تھوڑا سا تفصیل سے کھول کے بتا دیا۔ پھر ایک اور چیز ہے اسبہ نفسبیہ کا تفصیلی بیان شائقین کے لیے، جب بھی شائقین کے لیے میں اپنی کتاب میں کہوں تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر چاہو تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو، اور جو ہے اور پہلی بار پڑھ رہے کتاب تو ہو سکتا ہے کہ بہتر میں یہی کہوں گا کہ اس کو چھوڑ ہی دو اور آگے بڑھ جاؤ، اس کی مشقیں حل کرو، پھر پیچھے لوٹ کر آؤ تو پڑھ لو، یہ کتاب مکمل کرنے کے بعد پھر پڑھ لو فرصت نکال کے، فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد، لیکن ظاہر ہے جب زیادہ پڑھ لے اور مشق کم ہو تو وہ جو ہے نا تکلیف کا باعث بھی بن جاتا ہے بعض مرتبہ نا، یاد نہیں رہتی چیزیں اور مشق نہیں ہو پاتی ہیں، تو اس لیے ایسا بھی نہیں کرنا نا لوگوں کو، ماہر بھی تو بننا ہے، ایسے پڑھنا تھوڑی ہے خالی، کیا خیال ہے؟ بیٹے اور پوتے میں فرق ہے، بیٹے اور پوتے میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ ہاں بھائی یہ آسان آسان سی باتیں ہیں، کوئی تھوڑا سا کھول کھول کے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ نقشہ بڑا اہم ہے بھائی، یہ بڑا اہم نقشہ ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں بھائی، ہے نا؟ اب آپ دیکھیں نا صنف اول دوم، اب ہم نے اس کو 6 صنف میں تبدیل کر دیا ہے، حالانکہ 4 بھی کر سکتے تھے، 4 کے اندر ہی جو ہے نا کر سکتے تھے، لیکن یہ بہرحال 6 لے گئے، اور اگر لے جانا چاہو تو 6,000 بھی بنا سکتے ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے صنف کے اندر یہ سارے 1 2 3 4 5 6، یہ سارے آپ جتنا چاہنا چاہو، اسی طرح مزید کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس میں تو کوئی حل میں مزید والی بات ہے، جتنا آپ مانگو گے اتنا نکلتا جائے گا بھائی، آپ کی مرضی ہے، لیکن کیا کیا، 5 پشتوں تک تو لے لیا، صحیح نا؟ 5 پشت بھی کوئی مذاق تو نہیں ہے بھائی، 5، اور یہاں یہ والا تو 1 2 3 4 5 6 پشتوں تک لے گئے، تو ایک سمجھانے کے لیے کتنا کچھ کیا انہوں نے، تو 6 پشتوں تک شاید نہیں لے گئے، بلکہ کچھ ہی لے گئے، یہ اس کو تھوڑا سا پھر اللاتی وغیرہ ساتھ ملا دیا گیا ہے اس میں، تو اس نے جو ہے نا یہ 6 اس طرح سے لگ رہا ہے بہرحال، تو یہ نقشہ آپ پڑھ لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ مشق ہے، مشق آپ حضرات نے کرنی ہے، اور مشق بھی کیسے کرنی ہے؟ خوب کرنی ہے۔ پھر اسبہ سببیہ کا بیان یہ غلاموں کا بیان ہے، جس کے میرے خیال سے نصاب میں یہ شامل ہے سراجی کے، تو کوئی نصاب پڑھ رہا ہو تو یہ پڑھ لے، سراجی کے مطلب اسبہ سببیہ کی تفصیلات کچھ ہے، ہمارے امتحان میں آتی ہے نہیں آتی ہے مجھے نہیں معلوم، ہم دے کے فارغ ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ زمانے کے ساتھ چیزیں بدل بھی جاتی ہے، اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے مشق البتہ دے دی ہے، اور پھر آپ جو ہے اگر کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ غلاموں کا بھی احوال پڑھنا چاہیں، عام جو آدمی ہے اس کے لیے اتنا فی الحال ابھی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ غلاموں کا دور ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ ریاضی دانوں کے عنوان سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تھوڑا سا میتھس پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم نے یہاں سے جو ہے نا یہ اصل مسئلہ جو ہم پہلے آپ پڑھ چکے ہو، میت کا نشان، یہ وہ دوبارہ سے ہم بیان کر رہے ہیں، تو ذوی الفروض اور اسبہ کے بعد ہی بیان ہو سکتا تھا کہ بھائی ایک تھوڑا اور سن لو میتھس کی باتیں اور تھوڑا سا مسئلہ حل کرنے کی، تو اس لیے یہ جگہ سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوئی، اور یہ جو ہے یہ ساری بحث میں نے مفید الوارثین سے اٹھائی ہے، اور یہ جو ہے جناب اس کے اندر ایک بڑی اہم کتاب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اہم ترین کتاب ہے دارالفتاؤں میں، اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس سے حوالے بھی دیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں انہوں نے جو ہے نا میتھس کے حوالے سے ایک چیز بتائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر، کوشش کرو اور غلطی کرو یہاں تک کہ کامیاب ہو جاؤ، یہ اس کا مطلب ہے، صحیح ہے نا؟ مطلب اب پتہ کیسے چلا کہ اصل مسئلہ کس طرح بنانا ہے؟ آپ بولو گے کہ بھائی وہ اصول سے پتہ چلا، اصول کہاں سے چلے پتہ؟ آپ بولو گے ایل سی ایم سے پتہ چلا، ایل سی ایم کہاں سے پتہ چلا بھائی؟ ایل سی ایم بھی جو ہے نا یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے پتہ چلتا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ایل سی ایم کرا آپ نے، یہ دیکھا اس عدد کو لگا کے دیکھا، یہ عدد نہیں ہوا، دوسرا عدد دیکھا، پھر دوسرا نہیں تو تیسرا چلا، بھی اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ پورا باب ہی اور پوری ساری ابحاث کہاں تک چلے گی میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ انہوں نے اس میں یہی بات بتائی ہے کہ یہ چیز ٹرائل اینڈ ایرر سے چلتی ہے، کوشش کرو، لگاؤ، آزماؤ، کون سا فٹ آ رہا ہے کون سا نہیں فٹ آ رہا ہے، اچھا یہ فٹ آ گیا، اس سے یہ عدد کٹ رہے ہیں، یہ عدد ٹوٹ رہے ہیں، یہ عدد پتہ چل گیا، لیکن جب آدمی مشق کرتا رہتا ہے تو آدمی کو، اب میں پوچھوں 18 کون سے پارے میں آتا ہے، تو ہر کوئی بتا دے گا کہ بھائی 6 کے پارے میں بھی آتا ہے، 3 کے پارے میں بھی آتا ہے، 2 کے پارے میں بھی آتا ہے، اور جو ہے کیا نام ہے، کس کے پہلے 1 کے پارے میں بھی آتا ہے، لیکن 1 کے پارے کو اتنا زیادہ اہمیت بہرحال حاصل نہیں ہے، اور اگلی بات یہ کہ 18 کے پارے میں بھی آتا ہے،
اور 9 کے بارے میں بھی آتا ہے. تو میں نے کتنے عادات بتا دیے جس کے بارے میں آتا ہے، لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے بھائی. یہ بات سارے میں نے بغیر جو ہے تیاری کے آج بیٹھے بیٹھے آپ ایک مثال بنائی اور جواب دے دیا. تو کیوں یہ سارا مجھے آتا ہے؟ کیونکہ بچپن میں ریاضی پڑھی ہے بھائی، اور جو ہے پہاڑ خوب ہارے ہیں سمجھے پڑھ پڑھ کے. تو اب اتنا جب پڑھ لیا ہے تو یہ خود ہی اندازہ ہوتا ہے، انسان کا دماغ خود بتاتا ہے کہ بھائی یہاں یہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ اسی کا یہ جو ہے وہ عدد ودد، یہ ساری جتنی بھی بحث اور مثالیں ہیں نا، وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہیں. تھوڑی طویل ہیں، اسی لیے میں جو ہے نا ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ جو ہے کوئی، لیکن ایک چیز سمجھانے کے لیے کہ ٹرائل اینڈ ایرر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کسی کو ایل سی ایم اور یہ سمجھ میں نہ آئے تو اس انداز سے سمجھ لے. یہ میں اس لیے بیان کر چکا ہوں کتاب میں. بہرحال کسی کو اچھا لگے تو پڑھ لے، شوق ہو تو پڑھ لے، اور نہیں ہو تو اس کو اسکپ بھی کر سکتا ہے. ہر چیز کتاب میں دی ہوئی ہو اس کو پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اس ترتیب سے جو دی ہوئی ہے اس ترتیب سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوتا. میں خود ہی کہہ رہا ہوں، مصنف رحمت اللہ علیہ تو نہیں ہے، وہ زندہ ہوں ابھی، کہ بھائی اس کو پڑھنا چاہو تو پڑھو، نہ پڑھنا چاہو تو اس کو پہلی بار میں جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہو یا اس فن کو پڑھ رہے ہو پھر تو نہیں پڑھو تو اچھا ہے. ایک بار مہارت ہو جائے اس کے بعد پھر بہت ساری دقیق باتیں آدمی پڑھتا رہتا ہے. اچھا، میراث حل کرنے کا طریقہ بھی یہاں پہ ہم نے آپ کو کھول کھول کے بتا دیا کہ اس طرح سے اسبا لکھ دو، اس کے نیچے یہ مسئلہ بناؤ، پھر جو ہے نا اسب ذوی الفروز. اچھا اچھا، ہر ایک کا جو ہے وہ اپنے یہ سارا طریقہ بتا دیے. عین محروم کے میم لکھنا ہے، اسبا کے لیے عین لکھنا ہے، سارا کچھ ہم نے الحمدللہ یہاں پہ آپ کو کھول کھول کر بتایا ہے. کچھ باتیں ہیں کہ بھائی مسئلہ لکھتے وقت عدد لکھ لینا چاہیے، میت لکھ کر اس طرح لکھنا ضروری ہے نہیں ہے. یہ تھوڑی سی ایک اصولی باتیں بتائیے، صحیح نا. حصے داروں کو لکھنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں پہلے ذوی الفروز لکھو، اس کے بعد اسبا لکھو، صحیح نا. یہاں فروز کو ہم نے ذوی الغروز لکھا ہوا ہے، کسی کو بتانا نہیں. خیر اب میں اس پہ یہ ٹھیک بھی کر دیا ہوگا کافی پہلے، لیکن ابھی تک یہ کام چل رہا ہے اس پہ بھائی. اسی لیے یہ کتاب پی ڈی ایف میں تو ہے، شاید اللہ کرے جلدی ہو جائے. تمہارا اس کو پورا طریقہ کار اس کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، استوال کس طرح، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے، کوئی فتویٰ طلب کرنے آ جائے تو یہ بھائی اس کا طریقہ ہوگا لکھنے کا، پورا انہوں نے سمجھایا ہے. آج کی کلاس اسی پر ختم کرتے ہیں دوستوں بزرگوں. تھوڑا جو ہے شغل بھی لگا لیتے ہیں تاکہ جو ہے بوریت بھی نہ ہو. اچھا، اب اس کی مشق کرنی ہوگی، اور آئندہ کلاس میں منع اور حجب اس کا بیان ہوگا. یہ کس چیز کی، یہ کیا بلا ہے، یہ بھی جب پڑھ رہے ہوگے تو اسی وقت سمجھ لیں گے کہ کس چیز کا نام ہے بھائی. ابھی جو عصبہ پڑھا ہے نا اس کو آپ دہرا لیں، اس کو یاد کر لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.